آج کا بیان ہے، ہر سال 12-13 برس ہو گئے معراج شریف کا بیان ہی ہم کرتے آئے بڑے بڑے اوکیزن پر، ہر موقع پر. لیکن الحمدللہ جب سے ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو کچھ ایسا تدریسی طبیعت ہو گئی کہ اب کچھ تفسیر کرنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ بھی حقیقت ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ بیان ہو تو بڑا سرور آتا ہے، علم ملتا ہے بہت. ورنہ بیان تو اپنی جگہ ہے، بیان میں بھی علم ملتا ہے، لیکن بیان میں جوش، خطابت، وہ ایک انداز ہوتا ہے جو لوگوں کو بڑا مسرور کرتا ہے، جذب کرتا ہے، سرور آتا ہے. لیکن تفسیر میں علم ملتا ہے. دوستو اب ہمیں علم کی ضرورت ہے، خدا گواہ ہے. اپنی جگہ بات، معراج کے واقعہ سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے. آستانے پہ کوئی اور ہوگا جس کو معلوم نہ ہو. ام ہانی کے گھر سے اور لامکاں تک چپا چپا سنتے رہتے ہیں ہر سال. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج یہ حضور علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک. پہلے سمجھتے ہیں کہ معراج کس مقام سے ہوئی. حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایتوں سے تطبیق فرما کر یہ بیان کیا کہ سرکار علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن مولا علی کی سسٹر حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. یعنی مقام ام ہانی سے معراج شریف کی ابتدا ہوئی. سیرت حلبی، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1. امام فرماتے ہیں یہاں کہ جو براق روانہ ہوا ہے وہ آج جو ہمیں باہر حتیم نظر آتا ہے نا، وہاں سے حضور علیہ السلام کی سواری روانہ ہوئی. یعنی وہ کعبے کا حصہ، اور حتیم تو کعبے کا حصہ ہے نا. سبحان اللہ، یعنی کیا مبارک سفر ہے سرکار علیہ السلام کا کہ وہ حتیم سے شروع ہوا. اب معراج کس رات کو ہوئی؟ معراج جس وقت ہوئی وہ پیر کی رات، یعنی دوشنبہ کی رات میں معراج ہوئی. پیر کی رات میں آپ پیدا ہوئے، ولادت ہوئی آپ کی. پیر ہی کو آپ کا وصال شریف ہوا میرے آقا کا. پیر ہی کے دن اعلان نبوت فرمایا. پیر ہی کو مکہ سے ہجرت فرمائی. پیر ہی کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. سیرت حلبی میں یہ بات جو میں نے بیان کی 405 صفحے پر امام لائے. اب معراج شریف کا مہینہ اور تاریخ بھی سماعت فرما لیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ دیار عرب میں لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج 27 رجب المرجب کو ہوئی. ما سبت السنہ پیج نمبر 139. اب دیکھیے یہ حضور علیہ السلام کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ. پہلا معجزہ حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر پر قرآن مجید کا نزول، وہ بہت بڑا معجزہ. اور دوسرا معجزہ معراج. معجزہ کیا ہے؟ سنیں تعریف. وہ عظمت اور وہ فضیلت جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے. اگر کسی ولی اللہ سے سرزد ہو تو کرامت، اگر کسی نبی سے یہ سرزد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اب ولی کے لیے کرامت کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، لیکن نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے. کیونکہ ولی کے لیے اپنے آپ کو منوانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن نبی کے لیے اپنے آپ کو منوانا ضروری ہوتا ہے. اب کرامت اور معجزہ ولی اور نبی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے ولی کو کرامت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے نبی کی عظمت کا دفاع کر سکیں کہ جب اس عظمت کے حامل میں اس کا امتی ہو تو خود نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. یعنی اللہ اکبر، جب یہ امتی ولی اللہ کو کرامت دکھائے، غوث پاک کرامت دکھائے مردے زندہ کر دیں، غوث پاک 12 سالہ ڈوبی کشتی کو ترا دیں، خواجہ صاحب انا صغر کے پانی کو ایک کوزے میں بند کر دیں،
تو یہ ولی اللہ کی کرامتیں کیا ہوتی ہیں؟ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو سرکار کے غلاموں کا یہ معاملہ ہے تو خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عظمت کا دفاع کر سکیں۔ اب دیکھیے معجزہ کے انکاری بہت ہیں، ہر دور میں ہیں، یہ ایک عجیب فتنہ ہے۔ بڑے بڑے عقل مند تعلیم یافتہ لوگ اس آج کے میڈیا میں مرض میں مبتلا ہیں، جس کو بھی تھوڑا بہت علم آتا ہے وہ بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، موبائل میڈیا، کوئی بھی میڈیا سیکشن میں، ٹی وی پر۔ سر سید احمد خان جس کا نام اسکول و کالجوں میں لیا جاتا ہے نا، وہ بھی اس مرض کا مریض تھا، اور آج اس قسم کے بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں جن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی حضور کی عظمت و شان و مرتبہ بیان کرتا ہے وہ سنتے ہیں تو فوراً سامنے سے بیٹھ کے بتا دیں گے یہ حدیث ضعیف یا غریب ہے، فوراً، کوئی تحقیق نہیں، تاکہ لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جائیں اس حدیث کے بارے میں۔ یہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، استغفر اللہ، اور اس کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے حدیثوں کی جس میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کسی حدیث کا ضعیف ہونا یا غریب ہونا یہ تمام ائمہ حدیث کے ہاں بالاتفاق نہیں ہوتا۔ مثلاً سنیے ایک علم کی بات، مثلاً کسی حدیث کو امام بخاری نے ضعیف قرار دے دیا، مثال کے طور پر بصرہ یا مصر کا کوئی عالم ہے، اس نے حدیث پیش کی، امام بخاری رہ رہے ہیں بخاری میں کئی سو میل دور، وہ آتے ہیں 1 2 دن 4 دن کے لیے وہ حدیث لینے، انہیں کہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کا فلاں فلاں معاملہ غلط ہے، یا اس کے والد کا معاملہ غلط ہے کچھ، یا یہ سا ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے اس کے والد یا دادا نے جس نے روایت کی ہے، تو وہ امام بخاری وہ حدیث نہیں لیتے، وہ اس کو ضعیف قرار دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہی حدیث مصر کے یا آس پاس کے علاقوں کے عالم جانتے ہیں، اس کو پورے خاندان کو جانتے کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے تحقیق کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو اب اندازہ کیا آپ نے ٹکراؤ ہوا نا۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث تمام ائمہ کے نزدیک ضعیف ہو گئی اور غریب ہو گئی، بلکہ صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے مزید شیوخ سے ملاقات امام بخاری کی نہیں ہوئی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث دیگر ائمہ حدیث کے یہاں صحیح الذات مشہور حدیث ہے۔ تو یہ تو میں نے تھوڑی سی آپ کو آج حدیث پاک کے بارے میں بیان کیا۔ اب دیکھیے حدیث حقانیت کیا ہے، یعنی معراج شریف کی حقانیت کس طرح سمجھیں گے؟ لوگ آج بیان کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سے وقت میں اتنا معاملہ ہو گیا، اتنے سے وقت میں، لمحے میں، سیکنڈوں میں معراج ہو گئی، کنڈی چلتی رہی، پانی گرم ابھی تک رہا اور بستر ابھی تک گرم تھا، ایسا کہہ سکتا ہے کہ لمحہ ہی نہیں ہوا، لمحہ ہی کہہ لو، سیکنڈ کہہ لو، سیکنڈوں میں معراج ہو گئی، اتنی طویل معراج، اور جو قرآن تو اس کا ذکر کر رہا ہے نا، لیلۃ مبارکہ کہا نا کہ دیکھو بہت قلیل رات، قلیل اللہ کے یہاں تو بہت ہی قلیل۔ لیکن میں آپ کو قرآن پاک سے حضرت عزیر علیہ السلام سوئے 100 برس، آپ نے قرآن پاک کا 3 پارہ پڑھ لیں، 100 برس سوئے، اٹھے تو وہی جوان تھے۔ تو اللہ عاجز نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس کے لیے بھی چاہے، اللہ چاہے تو پل میں بھی کرا دے، کسی کو 100 سال سلائے اور زمانے کو چلاتا رہے، اور وہ اٹھے تو دیکھیں تو سب بوڑھے ہو گئے، بیوی بوڑھی ہو گئی، والد بوڑھے ہو گئے، بچہ جوان ہو گیا ان سے زیادہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب بچے سے ملے اپنے تو وہ 120 برس کا تھا، اور آپ کی وہی 40 برس کی عمر، اور اللہ چاہے تو آصف برقیہ رحم اللہ تعالیٰ علیہ کو طاقت دے کہ وہ اتنا بڑا پلنگ اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پلک جھپکتے ہی لیا ہے، چاہیں دیکھیں نا آپ نے۔ تو یہ انبیاء کرام کے معاملات تھے، اللہ چاہے تو۔ اب آئیے اسی ضمن میں چند دلیلیں صحابہ، تقریباً صحابہ کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں مولا علی سے شروع کرتا ہوں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، آپ سنتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھتا ہوں تو قرآن پاک شروع کرتا ہوں، اور دوسری رکعت میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں۔
یہ تمام ائمہ بے شمار کتب میں اس کو صحیح حدیث قرار دیا گیا. ہمارے نہیں، وہ دوسرے تو مانتے ہی ہیں. نہج البلاغہ میں تو ہے ہی، ہمارے والے بھی الحمدللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو مقصد کیا ہوا؟ طویل مسافت. ایک قرآن مجید کوئی منٹوں میں تو نہیں پڑھا جا سکتا نا فزیکلی. تو یہ شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی. تو حضور کی شان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ایک اور مثال دوں مولا علی کے شہزادے کی. بس چند مثالیں دینی ہے ورنہ معراج کا ذکر لمبا نہ ہو جائے. تمہید ہم نے بیان کرنی ہے کہ حقانیت کیا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس اعتراض کے جوابات. سیدنا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رمضان کا مہینہ تشریف فرما تھے. ایک بندہ مرید ہونے آیا، کرامت دیکھنا چاہتا تھا. کہنا لگا یا غوث اعظم آج آپ میرے گھر پہ افطاری کرنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہوئی. وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور بندہ آیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے یہاں افطاری کرنا. اس طرح 70 افراد نے آ کر آپ کے یہاں دعوت دی. افطاری کا ٹائم ایک ہی وقت ہوتا ہے، یاد رکھو. اگر رات کا کھانا ہو تو کوئی کہتے 70 لوگوں کے یہاں گئے کھایا 70 جگہ پر، لیکن افطاری تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے. اب دیکھیے وہ بندہ حیران ہو گیا کہ سرکار غوث پاک نے میری دعوت قبول کی اور سب کے یہاں چلے گئے. اور آپ کا خادم بھی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا. اب اس نے کیا ہوا؟ خادم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ اتنے لوگوں کے گھر میں آپ کیسے جائیں گے افطاری کرنے؟ تو آپ نے کہا گھر میں نے بنائی افطاری، آپ کے صاحبزادے بھی ہیں، سب ہیں. تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تو گھر میں بنا کے رکھ، پھر دیکھنا. اب نماز مغرب ہوئی، افطاری بھی ہو گئی، اور سیدنا شیخ المشائخ القطب میرے دادا حضرت عبد الرزاق شاہ جیلانی، آپ کے صاحبزادے، علم کے سمندر، وہ فرماتے ہیں اب کہ رات کو سارے لوگ عشاء کے بعد جمع ہوئے. وہ بندہ بھی جمع ہوا تو وہ بڑا خوش تھا، سب سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ آپ سب لوگوں نے تو دعوت دی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی تو میرے گھر پر آئے افطاری کرنے. دوسرا شخص کہتا بھائی میرے گھر پہ آئے، تیسرا کہتا میرے گھر پہ آئے. جتنے لوگ موجود تھے سب نے کہا میرے گھر میرے گھر میرے گھر. اتنے میں شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ارے تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حضور میرے والد محترم نے افطاری ہمارے گھر والوں کے ساتھ آج فرمائی ہے. دیکھا ایک وقت میں 70 لوگوں کے پاس آپ نے افطاری فرمائی. عقل کے گھوڑے دوڑاؤ تو یہ ناممکن ہے نا، لیکن اللہ جس کو عطا کرے، اسی لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ جس کو اللہ عطا کرے تو تب. اب ایک اور واقعہ بھی آ گیا ہے میرے ذہن میں، تو میں پاکستان والوں کو کیوں چھوڑوں. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، طویل مسافت کو نزدیک مختصر کر دینا. داتا صاحب نے جب سرزمین لاہور میں مسجد بنائی تو مسجد تعمیر کی تو تمام علماء نے وہاں خطبہ نے، اماموں نے اعتراض کیا کہ یہ قبلہ صحیح نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ قبلہ درست نہیں ہے، قبلے کا رخ درست نہیں ہے. تو آپ نے سب کو دعوت دی کہ ایک دن میرے پاس آؤ ایک نماز میں. سارے وہاں کے خطبہ امام جمع ہوئے، سب نے جو اعتراض کیا اور سب یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا اے علماء لاہور، تم کہتے ہو کہ اس مسجد کا قبلہ درست نہیں، ادھر دیکھو کیا یہ سمت درست نہیں؟ ایک رخ کی طرف اشارہ کیا.
بس آپ کا اشارہ کرنا تھا کہ پردے اٹھ گئے، فاصلے مٹ گئے. یہ لوگ کھڑے تو تھے لاہور کی سرزمین پر، مگر ہر ایک نے یہ کھڑے ہو کر دیکھا، نہ صرف کعبۃ اللہ کا منظر سامنے دیکھا بلکہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کا منظر بھی دیکھا. دیکھا میرے داتا صاحب کا کمال، میرے داتا صاحب کا کمال دیکھا. ارے یہ تو غلام ہے، غلاموں کا ہزاروں میل کا فاصلے کو سمٹا دینا، سکڑ دینا. تو پھر داتا صاحب کے مولا، ہمارے آقا و مولا کے لیے یہ فاصلہ بظاہر 28,000 برس، 18,000 برس کیسے زیادہ ہو سکتا ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا علم کیا ہوگا، اللہم صلی علی، مل کے پڑھو، وَمَوْلَا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب سگیے، اب ہم چلتے ہیں. سبحان پاک ہے وہ ذات، ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے پہلے یہ معراج کیوں عطا ہوئی، اس کا بھی ایک حکمت سمجھ لیں، بس اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. عام الحزن، اس سال تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ اپنے پیارے چچا اور سیدہ کے غم میں بہت غمزدہ تھے، افسردہ تھے، دکھی تھے بظاہر. بس اللہ رب العزت نے چاہا کہ محبوب کو معراج کی سیر کرا کر اپنا مہمان بنا کر خوش کر دیں اور اپنا دیدار اور کلام سے نوازنا، تاکہ محبوب کی غمزدگی اور افسردگی دور ہو. جیسے ہم پریشانی کو مٹانے کے لیے بعدوں کا سیر کو لیے جاتے ہیں نا، مری چلے گئے، فلانا جگہ چلے گئے، وہاں چلے گئے، پروگرام بناتے ہیں. یہ جو ہے سیر ہے. اسی لیے معراج سفر بظاہر ہم کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن سفر تو القطعۃ العذاب، سرکار فرماتے ہیں سفر قطعۃ العذاب، سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے. سفر اتنا آسان تھوڑی ہے، سب سے مشکل چیز ہے. اللہ اکبر. اس لیے سفر میں نماز بھی قصر ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو سیر تھی جو کرائی گئی میرے دوستو بزرگوں. اب دیکھیے آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کے مقصد کیا تھا کہ معراج میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہاں مشاہدے کرائے تمام چیزوں کے، جہنم، جنت، انبیاء کرام سے ملاقات، آسمان، سب تمام چیزوں کو فرشتوں کو بتانا بھی تھا کہ فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ میں انسان پیدا کروں گا تو یہ گڑبڑی کریں گے، خرافات کریں گے، لیکن دیکھو میرے محبوب کو آج اس کو بلایا ہے میں نے جو تمام برائیوں سے پاک ہے، پاک ہو کر بھی بعبدہ میرا بندہ ہے. سبحان سے سفر ہوا شروع، تعجب کا مقام میں استعمال کیا تھا، سبحان اللہ. تو سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، لے گئی اسرا سیر کو بعبدہ. بعبدہ کو سمجھیں، بعبدہ میں لفظ بے ہے نا، یہ جب بے کسی سے جڑ جاتا ہے، عبد کے معنی ہوتے ہیں انسان، بندے کے، بندے جسم والا بندہ.
لیکن بی عبدی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کا نام ہے اللہ اسم، تو شروع میں آتا ہے نا بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ. جب اسم کے اندر بے لگ گیا، اسم میں بے لگ گیا تو وہ ساتھ ہو گیا، جڑ گیا. تو یہاں عبد مانے وہ بندہ جو میرے ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے سفر کیا ہے. بعبدی ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع ذات رب تعالی ہے، اور عبد خاص ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. تو صرف عبد ہونا اور بات ہے، عبد ہی ہونا بڑے کمال کا درجہ ہے. میرے دوستو بزرگوں، آگے آپ اس کی تمہید میں، اور پھر دوسری ایک اور حکمت دیکھیں. قیامت کا دن ہوگا نا، تو جب گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ منظر، ظاہر گناہوں گاروں کی تعداد کتنی ہوگی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے ہی مشاہدہ کر دیا اور بتا دیا، اے محبوب دیکھ لو، یہ گناہ کریں گے، یہ گناہ، والدین کے نافرمان، دیکھو یہ عذاب، جوا شراب یہ عذاب، بے نمازی یہ عذاب، زنا خوری یہ عذاب. سارے منظر دکھا دیے. سارے منظر دکھانے کا مطلب یہ تھا، یعنی رب العزت نے حضور علیہ السلام کو پہلے بلا کر تمام نظارے کرا دیے تاکہ قیامت کے دن آپ کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو. اب دیکھیے آگے چلتے جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. کوشش تو کی، میں مختصر کر نہیں سکتا نا، کیا کروں، میں تو واقعہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک تمہید ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن لیجئے کہ جب حضور علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم کسی قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام تو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو عرض کی باری تعالیٰ، پہاڑ تو تیرے لیے، یعنی پہاڑ تو میرے لیے تیرے دیدار کا باعث اور سبب نہیں بن سکا، لیکن جب یہ نبی آخر الزماں تشریف لائے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور، تو باری تعالیٰ انہی کے واسطے تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. پس اللہ تعالیٰ نے معراج میں آقا علیہ السلام کو بلا کر اپنا دیدار کرایا. اور یہ جو تکرار تھی نا لن ترانی کی، انظرنی، یا اللہ تو مجھے اپنے آپ دکھا، یہ 9 مرتبہ فریاد کی اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے. تو اللہ نے فرمایا رک جا، وقت آئے گا کہ میرا محبوب میرے پاس آئے گا، میرا دیدار کرے گا،